بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ طیبہ کے یہود میں گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تورات شریف میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی دو صفات کو بڑے نمایاں طور پر بیان کیا گیا۔ ان میں ایک صفت یسبقہ علمہ غضبہ، آپ کا تحمل آپ کے غصے پر غالب ہوگا۔ دوسری صفت ولا یزیدہ شدۃ الجہل علیہ الا حلما، آپ کے ساتھ شدید جہالت کے سلوک کے باوجود آپ کے تحمل و بردباری میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ محترم قارئین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بڑا ہی خوبصورت واقعہ سناؤں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکور دونوں صفات بہت شاندار طریقے سے نظر آتی ہیں، ذرا غور کریں کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہوگا جس کو غصہ دلایا جائے، اس کے خاندان کو برا بھلا کہا جائے اور وہ تحمل کا ثبوت دے۔ کون ایسا شخص ہوگا جس کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کی جائے مگر اس کے حوصلے اور حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ اب آئیے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ زید بن ثانہ مشہور یہودی عالم تھا۔ وہ تورات کا عالم تھا اور حق کا متلاشی تھا۔ اس نے تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھی۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کی روشنی میں جانچا تو اسے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ مگر اوپر ذکر کی گئی دو صفات ایسی تھیں جن کو وہ تصدیق اب تک نہ کر سکا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ ان دونوں صفات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لے گا۔ قارئین کرام، مکارم اخلاق میں سب سے اہم چیز انسان کا حلم، اس کا حوصلہ مند ہونا اور غصے میں نہ آنا۔ دنیا میں ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوں گے جن کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ اوپر گزر چکا ہے کہ زید بن ثانہ حق کا متلاشی تھا۔ وہ مختلف بہانوں سے اللہ کے رسول کے مجالس میں آتا اور آپ سے الٹے پلٹے سوال کرتا۔ مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بے تاب بھی رہتا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ اس سے اگلی بات ہم زید ہی کی زبانی سنتے ہیں کہ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور اس نے اپنے قوم کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے رسول، میرا تعلق فلاں قبیلے اور فلاں بستی سے ہے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لوگے تو تمہارے پاس صبح و شام بڑی وافر مقدار میں رزق آئے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان دنوں قحط سالی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھوک اور بدحالی سے باعث مرتد نہ ہو جائیں۔ آپ اگر مناسب خیال فرمائیں تو ان کے لیے کچھ مال و متاع بھجوا دیں تاکہ ان کی بھوک کا مداوع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، گویا آپ ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ان دنوں بیت المال میں کچھ مال موجود ہے جو ان کو بھیجا جا سکے۔ قارئین کرام، مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان ایام میں بیت المال خالی تھا۔ شاید اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی سے بات واضح ہو گئی۔ زید بن ثانہ نے موقع غنیمت جانا اور اللہ کے رسول سے عرض کی، میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ایک مقررہ مدت کے بعد ادا کر دیں مگر ان کی قیمت ابھی مجھ سے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم لیکن لا تسم حیتا بنی فلان، تمہارا کہنا درست ہے، میں تمہیں متعین مدت کے لیے کھجور متعین مقدار میں ادا کر دوں گا مگر کسی مخصوص باغ کا نام نہ لو، ہم آپ کو جہاں سے ممکن ہوا کھجوریں دے دیں گے۔ زید بن ثانہ کہنے لگا، قبلت، مجھے منظور ہے۔ زید کہتا ہے، فأعطیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 مثقالا من الذهب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے 80 دینار، آپ نے سارا مال اس اعرابی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، عجل علیہم اغثہم بیہا، جلد ان کے پاس پہنچو اور اس مال سے اپنی قوم کی مدد کرو۔ وہ شخص دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے میں چند روز ابھی باقی تھے
مگر میں نے آپ کے تحمل و بردباری کو جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے۔ جب آپ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ کے کندھوں سے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت خرقت لہجے میں کہا، ادی ما علیک من حقی ومن دینی یا محمد فواللہ ما علمتکم یا بنی عبد المطلب الا متلا فی ادائی الحقوق وسداد الدیون۔ اے محمد، میرا حق اور میرا قرضہ واپس کرو۔ اللہ کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد حقوق کی ادائیگی اور قرض کی واپسی میں جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہو۔ اوپر والے الفاظ پر غور کیجیے۔ زید کا مطالبہ بڑا ہی غیر معقول اور ناجائز تھا۔ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، پھر انداز ایسا برا کہ آپ کے پورے خاندان کو درمیان میں گھسیٹ لیا گیا۔ یہ بدتمیزی، یہ بد اخلاقی کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے اور اس یہودی کی بکواس سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ رسائی سنی تو خاموش نہ رہ سکے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو۔ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسے واہیات گفتگو کرو؟ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ملاحظہ کیجیے۔ آپ زید بن ثنا کی یہ نامناسب اور بے تکی گفتگو سن کر بھی مشتعل نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ نے سیدنا عمر کو مخاطب ہو کر فرمایا، عمر، ایسی بات نہ کہو، تمہیں چاہیے تھا ان تعمرنی بحسن الادائی وتعمروہ بحسن التقاضی، مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کر دوں، اسے سمجھاتے کہ قرض کا تقاضا بھی بھلے طریقے سے کرو۔ یہودی عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اس بلندی اور روح کی اس پاکیزگی کے سامنے مبہوت ہو کر کھڑا ہے اور یہ گفتگو سن رہا ہے۔ قارئین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا عمر فاروق کو کیا حکم دیا؟ یا عمر خذوہ وآتیہ حقہ وزدہ 20 صاعا من تمر جزاء ما روعتہ۔ اے عمر، اسے ساتھ لے کر جا، اس کا حق ادا کرو، اسے 20 صاع 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے اس کو دھمکایا ہے۔ زید بن ثنا اللہ کے رسول کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق تبسم کے نہ ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم غصے پر سبقت لے گیا۔ زید بن ثنا کہتا ہے کہ عمر فاروق مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 صاع کھجوریں زیادہ دی۔ جب میں نے کھجوریں وصول کر لی تو سیدنا عمر سے کہا، یہ میرا حق تو مجھے مل گیا، اس بات کی سمجھ تو آتی ہے، مگر یہ 20 صاع زیادہ کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی طرح ہے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو میں نے تمہیں ڈرایا تھا۔ زید کہتا ہے، میں نے سیدنا عمر سے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ عمر فاروق نے کہا، تم خود ہی اپنا تعارف کرا دو۔ میں نے کہا، میں زید بن ثنا ہوں۔ قال عمر الحبر، حضرت عمر نے کہا، یعنی وہی جو مشہور عالم ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، الحبر۔ کہنے کا نام لگتا یوں ہے کہ سیدنا عمر نے ان کا نام سن رکھا تھا مگر اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے پہچانتے نہ تھے، اس لیے انہوں نے تعجب سے کہا، الحبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس انداز میں گفتگو کی ہے، ان کے ساتھ جس طرح بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں ہرگز اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ زید بن ثنا نے کہا، عمر، تم بالکل درست کہتے ہو،
مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ واللحیہ ابن الخطاب ما من شیء من علامات النبوة الا وقد عرفته في وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين نظرت الیہ ولکننی لم اختبر منہ خصلتین من خصال النبوة۔ اللہ کی قسم، خطاب کے بیٹے، میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالی تھی تو نبوت کی تمام علامت دیکھ لی تھی، صرف 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی۔ قال العمر وما ہما، سیدنا عمر نے پوچھا وہ کون سی 2 صفتیں تھی؟ یہودی عالم کہنے لگا الاولی یسبق حلمہ غضبہ والثانیہ لا تزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما۔ پہلی صفت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل ان کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسری یہ کہ جیسے جیسے ان کے ساتھ زیادہ بدتمیزی کی جائے گی ویسے ویسے ہی ان کے حوصلے اور برداشت میں اضافہ ہوگا۔ آج میں نے ان دونوں صفات کا خوب مشاہدہ کر لیا۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہیں۔ عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن ثانہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی میت میں مسجد نبوی میں آیا اور سب کے سامنے بشگاف الفاظ میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا دنیا کی کسی لغت میں وہ الفاظ موجود ہیں جن کے ذریعے اس حسن اخلاق کا صحیح معنوں میں تذکرہ کیا جا سکے؟ نہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے حقیقی تعارف بیان کرنے سے قاصر ہیں، تو پھر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بیان کے لیے رب العالمین کی کتاب مقدس ہی کے الفاظ کا سہارا لیں۔ ارشاد ربانی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں آپ کے ہمراہ رہے۔ یہ انتہائی مالدار شخص تھے۔ مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا دلی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ یہ غزوہ تبوک کے دوران فوت ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔